تمام تعریفیں بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلم ہو یا کافر یا منافق، ہر کسی کو موت آنی۔ سدا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ میں ابھی عید کے بعد پنجاب کے دورے پر تھا، گندم کی فصل کٹ رہی تھی۔ اگر اسی فصل کو دیکھیں، گندم ڈال دیتے ہیں اور پھر سبز لہلہاتی کھیتی، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد کٹائی کر کے فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، مجھ سمیت، اگر سابقہ زندگی پر، لمحات پر غور کرے تو لگتا ہے کہ کل ہی پیدا ہوئے تھے اور آج بوڑھے ہو گئے۔ کسی سمجھدار سے سمجھدار، پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے آدمی سے یا کسی بھی ان پڑھ سے پوچھئے کہ عمر گزاری بیٹھا ہو، کہ یاد ہے سابقہ زندگی؟ کہتے دنوں میں فارغ ہو گیا ہوں۔ اور پھر ایک دن موت کا پیالہ۔ کوئی کسی کو کہے گا کہ بوڑھے ہو رہے ہو تو سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ میں نے کوئی جوان ہونا ہے، ادھر ہی جانا ہے۔ اللہ تعالی نکمی عمر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس عمر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بستروں پر، جس اولاد کی خاطر وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے نا، وہ بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ بھی کہتی ہے فوت ہو اور ہمیں خلاصی ملے۔ فرمایا اللہ تعالی نے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، فرشتہ آ جاتا ہے، پھر یہ بندہ اس وقت کہتا ہے قال رب ارجعون، اے اللہ دنیا میں واپس لوٹا دے۔ دیکھیے قرآن مجید بڑی خوبصورت کتاب، اسی کو اگر انسان پڑھتا رہے نا، صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، دل نہیں بھرتا۔ جتنا تدبر کرتے ہیں ایمان اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ قال رب ارجعون، تو مرنے والا کہتے ہیں یا اللہ واپسی آنے کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، یا اللہ واپس بھیج، میں جا کر دنیا میں نیک کام کروں۔ پہلے دنیا میں نہیں بھیجا ہوا ہے۔ دیکھیے گا ذرا، 70 سال 80 سال 100 سال، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا میں 60 سال کی عمر مل گئی، 60 سال کا ہو گیا، اللہ کو وہ کوئی بہانہ پیش ہی نہیں کر سکے گا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا اسلام کیا چیز ہے۔ کتنی خطرناک بات! 60 سال کی عمر، کوئی بہانہ نہیں، اور یہاں مرنے والا کہہ رہا ہے لعلی اعمل صالحا،
میں نیک کام کروں گا. فیما ترکت، اس دنیا کو جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں واپس بھیج. دیکھ میں کیسے نمازی بنتا ہوں، دیکھ اللہ میں تجھے کیسے یاد کروں گا. قرآن کہتے ہیں انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک کلمہ ہے، بات ہے جس کا یہ قائل ہے، ہر کہنے والے نے کہنا ہے. اس لیے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافر کے اس قول میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کافر بھی دنیا میں واپسی گھر کے، اولاد کے، کاروبار کے لیے نہیں، نیکی کے لیے چاہتا ہے. تو بندہ مومن جو ہے وہ تو نیکیاں کر جائے. رمضان المبارک کبھی گزرے ہے، رمضان میں قرآن سے تعلق، نماز سے تعلق، دین سے تعلق، صدقہ اور خیرات سے تعلق. اگر وہ تعلق اب قائم نہیں تو پھر ہم رمضانی مسلمان ہوئے، صحیح معنوں میں تو مسلمان نہ ہوئے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے برزخ، آڑ، برزخ آڑ، پردہ، کب تک؟ جب تک دوبارہ نہیں اٹھائے جائے. دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی ہے اور قیامت قائم نہیں ہو رہی. یہ دنیا سے منقطع اور قیامت قائم ہونے تک جو درمیان کا یہ پیریڈ ہے، یہ برزخ. کچھ انسانوں کو قبر مل جاتی ہے، کچھ دریا میں چلے جاتے ہیں، ڈوب گئے، مچھلیاں کھا گئی، درندے کھا گئے، جنگل میں جل گیا. ہر جگہ پر ان کو برزخ ہے ان کے لیے. جو ذرات جہاں پر ہے اس کے، ایک آدمی جل گیا، اس کی اولاد نے اس کی ہڈیاں پیس دی، رات کو دریاؤں میں اور ہواؤں میں اڑا دیا، اس کے لیے بھی برزخ ہے. اللہ قادر ہے ان ذرات کو عذاب دے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قادر. جو یہ نہ سمجھے کہ مجھے قبر نہیں ملی تو میں بچ گیا ہوں، درندے نے کھا لیا. صحیح بخاری میں وہ بندہ جلا دیا تھا، اللہ نے حکم دیا سارے ذرات کو جمع کر کے بندہ بنا کر پوچھا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تیرے ڈر سے کیا تھا. فرمایا جا معاف کر. اہل ایمان مرنے کے بعد جو یہ برزخی زندگی ہے نا، یہی میرا آج موضوع ہے. وہ قبر، وہ درندے کا پیٹ، وہ جنگلات میں ذرات، وہ دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیوں کی خوراک ہم بن گئے. یہ برزخ، یہ برزخی زندگی. جیسے آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے فرعون سے، بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن میں. اور یہ واحد وہ پیغمبر ہے، واحد وہ پیغمبر ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود. جب فرعون کو رب نے پانی میں غوطے دیے، وہ فوراً کہنے لگا ایمان لے کر آتا ہوں اللہ تجھ پر. کب؟ جب موت کا فرشتہ، اور ہم اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پڑھاؤ کلمہ اور بھیجو جنت. وہ لاش اس کو حنوط کر کے رکھ دیا، سبحان اللہ، وہ پڑی ہوئی ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں. اللہ نے اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا. حالانکہ اب جو اس کی زندگی ہے برزخ،
قبر تو میسر نہیں، لاش سنبھالی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو برے عذاب میں آ گھیرا۔ حالانکہ سامنے پڑی ہوئی ہے لاش، نظر آتا ہے کہ عذاب ہو رہا۔ یہ برزخی زندگی۔ اور قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام پیش کیا جاتا ہے فرعون کو، کہا آگ پر جہنم کی، آگ کا عذاب دیا جا رہا۔ گویا وہ قادر ہے نا، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ آپ دیکھتے نہیں قبر کوئی شک ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اسے نکالا جاتا ہے، وہاں نظر آتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر دوزخی ہے تو رب کا عذاب مسلسل جاری۔ اس برزخی زندگی سے جو جنت والی بھی ہے اور دوزخ والی بھی ہے، موت کے سے قبل کوئی نیکیاں کر لے، کوئی بادشاہ سے دوستی لگا لے، کچھ اللہ سے یاری لگا لے، اسے کوئی راضی کر لے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ دیکھیے دو حصے ہیں عذاب کے، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک یہ برزخی زندگی ہے، یہاں عذاب جاری، پھر جہنم اور جنت کا فیصلہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، کہا جائے گا ادخلوا، داخل کرو آل فرعون سوء العذاب، برے عذاب کے اندر جہنم میں اس کو داخل کرو۔ وہ آخری، جیسے آپ دیکھیں کوئی بچہ پکڑا جائے برے کام کرتے ہوئے، کوئی آدمی پہلے تو تھانے کے اندر اس کے لترول ہوتے ہیں، یہاں تفصیل ہوتی ہے، یہاں اس کی صفائی کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اور پھر ادیالہ جل میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ہیڈ کوارٹر میں بیڑیاں بنا دو، یہ قاتل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ مرنے کے بعد یہ قبر کی زندگی، ہمیں تو یہ اتنی سی نظر آتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ مردے کو، اس نے ایک مردے کو ایسے بھیچا، ادھر کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں داخل ہو، یہ برزخی زندگی، اس کی کوئی تیاری کر۔ یہاں پر سوال و جواب ہے، یہاں پر ثابت قدمی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ الانعام کی، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اللہ انہیں ثابت قدم رکھے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت قول کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور قبر کی زندگی میں بھی۔ اور اہل ایمان کون ہے؟ جو ان قبروں پر جا کر سجدے نہیں کرتے، یاد رکھیں، اہل ایمان کی چوٹی کی نشانی یہ ہے وہ درگاہوں پر نہیں جاتے، وہ آستانوں کے طواف نہیں کرتے، ان کا تعلق اس آسمان والے کے ساتھ۔ یہ مومن بندہ، وہ تو مشرک ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ کرتا، وہ پتھر کی کرے، وہ مردے کی کرے، وہ درخت کی کرے، وہ کسی کاغذ کی کرے، کسی تعویذ کی کرے، کسی جھنڈے کی کرے، کسی چادر کی کرے، کسی آستانے کی کرے، جس کی بھی وہ پوجا پاٹ کر رہا ہے، یاد رکھیے گا قبر کے اندر پکڑا جائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ ظالموں کو اللہ گمراہ کر دے گا، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ بادشاہ۔ اپنی آخرت سنوارے، فکر کرے کہ اگر آج میں مر گیا اور قبر میں رکھا گیا اور اوپر سے فرشتے تو آئیں گے
اور وہ مجھ سے پوچھیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ دیتا کون تھا، کھلاتا کون تھا، سلاتا کون تھا، پلاتا کون تھا، رزق کون دے رہا تھا، اولاد کون دیتا تھا؟ اور تو آگے سے کہے میں تو جانتے ہی کچھ نہیں، میں تو جانتا ہی کچھ نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے کہ دفن کرنے والے واپس آ جاتے ہیں، زندہ تو کوئی اندر نہیں جاتا، جو جا رہے ہیں واپس ان کی جوتیوں کی آواز وہ سنتا ہے، آنے والوں کی نہیں سن رہا، جانے والوں کی سنائی جا رہی۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔ اور قبروں پر بھی لوگ آ رہے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اپنے باپ کی قبر کو، آنے والوں کی جوتیوں کی آواز نہیں سنتا، جانے والوں کی آواز سنائی جاتی ہے کہ جس کے خاطر بھائی کا تمہیں گلا کاٹ کر رکھ دیا تھا، حرام کھایا تھا، وہ چھوڑ کر بیٹا تجھے جا رہا۔ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنائی جاتی ہے، جس کے خاطر تمہیں دنیا میں انت مچا رکھی، وہ گئے تجھے چھوڑ کر قبر میں ڈال کر، پھینک کر، مٹی ڈال کر وہ چلے گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے دو فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو بٹھا لیتے ہیں، بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہر بندے سے پوچھتے۔ اب کچھ بیوقوفوں کو غلطی لگی، وہ کہتے ہیں ہر قبر میں نبی آتا ہے۔ یہ نبی کی عزت ہے کہ جہاں بندہ مرا نبی کو دوڑے لگا دی، جہاں بندہ مرا نبی کو بلا لی، یہ نبی کی عزت ہے؟ بڑے کے پاس خود جاتے ہو کہ بڑے کو گھر میں بلاتے ہو؟ بڑا کوئی چائے نہیں دے دے تو زمین پر پاؤں نہیں لگتے کہ آج پی ایم ہاؤس سے مجھے بلاوا آیا، وہ کارڈ بھی ہاتھ سے نکال کر ہاتھ میں رکھتا ہے کہ بلایا مجھے شہباز نے، وزیر اعظم نے۔ یہاں کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہر قبر میں بلاتے، آؤ بھائی آپ کو امتی مر گیا، آؤ بھائی آپ کو امتی مر گیا۔ پھر پوری دنیا میں مر رہے ہیں لوگ، پوری دنیا میں مر رہے ہیں، ہر جگہ نبی پہنچ، سبحان اللہ۔ اسے کلمے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا تمہارا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں؟ فاما المؤمن، دیکھیے گا پھر آیا مومن، جو ہوتا ہے نا مومن، یقول، وہ کہتے کیا؟ اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ جو مومن ہوتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں انہ عبد اللہ، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ نا سارے جو کہتے ہیں نبی بندہ ہی نہیں، سوچئے گا، وہ نا سارے جو کہتے ہیں نبی انسان نہیں، نبی تو نور ہے، وہ ہی پارٹیاں ہے۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے آپ انسان ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے خاندان میں سے ہیں، قریشی ہے، ہاشمی ہے، بنو کنانہ سے ہے، آپ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ انسان ہیں۔ قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے آپ کو نبی کیسے مانے، آپ بازار میں چلتے ہیں۔ اور آج تک بد عقیدہ آدمی کیا کہتا ہے؟ نبی تو ہے لیکن انسان نہیں۔ دیکھو کمال نہیں ہے؟ اور یہاں پوچھا کیا جا رہا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ نور کے بارے میں نہیں کہا جا رہا۔ فاما المؤمن یقول، جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ، یہ اللہ کا بندہ ہے، ورسولہ، یہ عام بندہ نہیں، یہ عام بندہ نہیں، یہ امام الانبیاء ہے، یہ گواہی دیتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ
ان سے مت مانگ، اس سے مانگ جو ان سب کو موت دیتا ہے، اس سے مانگ جسے سارے انبیاء مانتے چلے آئے، عبادت اس کی کر اور اطاعت صرف محمد کریم کی کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی بے وقوف کہے کہ یہ بڑی سخت بات ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو کیسے شریک کر لیا جائے، کیسے شریک کر لیا؟ انسان کو اپنی بیوی کی محبت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، وہ غیرت مند ہے، وہ نہیں کرتا۔ وہ بیوی سالن میں مرچیں ڈال دے، کھائے گا تو وہ کہتے ہیں معافی چاہتی، معافی چاہتی، غلطی ہو گئی، سکر جا معاف۔ نمک تیز کر دے غلطی سے، موبائل پہ لگی رہے اور کھائے 2 دفعہ چمچ، اور مولوی آئے اور چودھری آئے اور کھانا کھائے اور کرے یہ کڑوا زہر، انہوں نے کہا معافی چاہتے، انہوں نے کہا جا دیکھ کے پکایا تھا۔ تیسرے دن جو آیا اس نے کہا کہ خوبصورت تو آپ بھی بڑے ہیں، اللہ نے بڑا حسن دیا، لیکن گلی میں سے آج لڑکا گزرا کیا کمال کا خوبصورت، تو کیا کہو گے؟ طلاق ہی پکڑاؤ گے نا اسے، کیوں؟ آپ کی مقابلہ آپ کی عزت کے ساتھ ہوا، آپ کی محبت میں شراکت ایک بازار میں گزرنے والا بندہ کر دیا۔ ایک چھوٹے سے دماغ کو یہ شراکت برداشت نہیں، وہ کہتی ہے کل بھی معاف کیا، پرسوں بھی معاف کیا، آج بھی معاف، نے کہا نا جو آج مرچیں لگی ہے کبھی نہیں لگائی تھی۔ رب کو کیسے برداشت ہو یہ مرا ہوا بندہ رب کی صفات کا مالک بنا کر کہو یہ پیرا دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ رزق چلاتا ہے، یہ پیر ہے، یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے، یہ خدا سے دیتا ہے، مانگ لے۔ خدا کی ضرورت نہیں کہ نہ کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے تو کہتے ہو کہ محمد کا پکڑا چھڑاوے، خدا کا پکڑا چھڑاوے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے تو کہتے ہو کہ رب کی ضرورت نہیں کہ نبی کسی کو پکڑ لے اور رب کہے کہ چھوڑ دے، یہ مومن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ فیصلہ دنیا میں کر لو، آخرت میں فیصلہ کیا کہ ہاں زندہ تو اللہ ہی ہے، سنتا تو اللہ ہی ہے، دیکھتا تو اللہ ہی ہے، قال رب ارجعون، رب بھیجے گا واپس دنیا میں، یہاں دنیا میں فیصلہ کر تیرا رب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اس لیے قبر میں پوچھا جائے گا، اور جو مومن ہوگا وہ بڑا خوبصورت جواب دے گا، وہ کہے گا یہ میرا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، یہ عبداللہ کا لگتے جگر ہے، میں ساری زندگی لوگوں کو بھی اور خود بھی یہی دعوت دیتا رہا کہ عبادت صرف اس کی اور اطاعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، اور جو کافر ہے کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ تو گیا ویسے ہی، اور جو منافق ہے فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تو کیا کہتے اس بندے کے بارے میں قبر کے اندر، یہ برزخی زندگی، تم کیا کہتے اس بندے کے بارے میں؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، میں نہیں کچھ جانتا، میں نہیں جانتا، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، میں وہی بات کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے، نبی نور ہے، نبی عالم الغیب ہے، نبی مختار کل ہے، نبی آسمانوں پر زمینوں پر سب کچھ ہاتھ میں، اللہ کے کچھ نہیں نبی کے ہاتھ، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ میں نے اپنی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، صبح دکان پر گیا، شام کو آیا، بچوں کو پالا، بچے پیدا کیے، جانوروں والے کام کیے، مجھے کیا پتا اللہ کون ہے، نبی کون۔ دیکھو پیغمبر کی حدیث، لا ادری، میں نہیں جانتا، كنت اقول ما يقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، میں بھی کہتا تھا مولوی آگے مارتے رہتے، ہائے ہائے، لوگ کہتے تھے ایسے اور ایسے، میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ مولویوں کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا، مسجد کا مذاق اڑانا، قرآن پڑھنے والے طلباء کا مذاق اڑانا، دیندار کا مذاق، میں تو وہی کام کرتا تھے لوگ کرتے۔
پھر وَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، کہا جائے گا نہ تم نے جانا نہ تم نے پڑھا، قرآن ہی پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ پڑھا لگ جاتا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی، یہ برزخی زندگی، برزخ۔ پھر کیا چھٹی ہو جائے گی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، لوہے کے ہتھیاروں سے اس کو کوٹا جائے گا، اس کے دماغ کو، کہ اس میں گانے تھے، موبائل تھا، برہنہ تصویریں تھی، نہیں تھا تو نہ اللہ تھا نہ نبی، اور ساری مخلوق انسان اور جنوں کے علاوہ سب اس بندے کی چیخ و پکار سنے گی۔ اگر انسان کو سنا دیا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں تم اپنے مردوں کو قبروں میں داخل بھی نہیں کرو، کچھ تیاری کریں، زندگی کو بدلیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے پھر اس کا گھر اسے صبح شام دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ جنتی ہے، یہ تیرا گھر ہے، سو جا آرام سے، جیسے دلہن سوئی ہوتی ہے پہلی رات، سو جا، اور قیامت کے مجھے اٹھا کر اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہاں تیرے پڑوس کے اندر نبی کا محل ہوگا، ابو بکر بیٹھے ہوں گے، عمر بیٹھے ہوں گے، صحابہ کی جماعت ہوگی، اور اگر بےایمان ہے، قبر پرست ہے، بت پرست ہے، تعویذ فروش ہے، اللہ سے رابطہ اس کے بندوں کا توڑوا کر اپنے ساتھ جوڑتا ہے، ایسا تعویذ دوں گا، ایسا دوں، ایسا تعویذ خود ہی رکھ لینا، لوگوں سے مانگتے اور لوگوں کو کہتے یہ تعویذ نہیں ہے، تیری دکان 4 بن جائیں گے، اور اپنا کھوکا ہی تبدیل نہیں ہو رہا، دنیا کو تو نہیں آتی۔ اور پیر نصیر الدین نے ایک دفعہ کہا نا موج میں، مستی میں تھا، اس نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تم سے مانگتے ہیں، تمہیں کیسے دیں، نذرانے تم سے لیتے ہیں اور تم بیوقوف سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں دیتے، ہم تو تمہاری چمڑی بیڑتے، جتنا بڑا ہوگا اتنے ڈالر زیادہ ہے، یہ سارے غوثیے بناتے آپ کے پیسوں سے بنے ہوئے ان فقیروں کے۔ کبھی کسی پیر کا کاروبار دیکھو، سوچنے کا ذرا ٹھنڈے دل سے، کبھی کوئی کاروبار کر رہا ہو، گاڑیوں کا شو روم ہو، کوئی پراپرٹی ہو، نہ وہ مریدوں سے لے رہے ہوتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ ان کے نوٹ گن رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کیا ہیں، نذرانے۔ اور کبھی سوچو اللہ دیتا ہے، خزانے دے رہے، دنیا کو کھلا رہا ہے، اس کے خزانے میں کبھی کمی ہوئی ہے؟ دیتا بھی وہ ہے، اور کہتے مسجد بنا، مدرسے بنا، کسی یتیم کو کھلا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو اسے کھلائے گا میں تجھے اور دے دوں۔ اور وہ صبح شام اس کو دکھایا جاتا ہے جہنمی کو جہنم، دیکھ تیرا یہ گھر ہے، مرے گا، مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا، یہ برزخی زندگی میں یہاں سے کھڑکی تجھے بھی کھل گئی آگ کی، اور عذاب شروع ہے اس برزخی زندگی۔ آپ دیکھیں نا، گرمی کا موسم آ گیا، اب پنکھے چل گئے، اے سی لگا دو، امیر آدمی ڈرائیور کو کہتے ہیں اے سی لگا کر گاڑی ٹھنڈی کر دے، گرمی نہ لگے، وہ اتنی سی قبر ہے اس میں اے سی لگا ہوا، کسی امیر کو اے سی لگا کر قبر میں رکھا جائے گا اور کسی غریب کو جہنم کی آگ رکھی جائے گی، سب کے لیے یہی کم، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، ملازم ہو، باس ہو، سب کے لیے یہی قبر۔ اس قبر میں اے سی لگا کیسے؟ اللہ پر ایمان لیا، بس اللہ پر ایمان لے کر کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل جائے اور رب نہ چاہے میرا اقبال بھی کوئی بیٹا نہیں کر سکتا،
اور ساری دنیا بچانے پر آ جائے اور رب نہ چاہے، ساری دنیا بچانے پر آ جائے اور رب عذاب دینا چاہے، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اور ساری دنیا کے اندر ایک ہی بندہ ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وہی کروں گا جو میرے پیغمبر کرتے۔ دیکھو ہماری دعوت بڑی صاف ستھری ہے، بڑی صاف ستھری ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ مت کہا کر مولا علی مشکل کشا، باول حق بیڑی دھک، یہ فوت ہو چکے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ سنتے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ مدد کرتے، چلے گئے دنیا سے۔ نیک ہے اللہ کے ہاں اجر ہی اجر ہے، جنتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا علی فی الجنہ، جنتی آدمی پیغمبر کا دماد ہے۔ اس سے بڑا رشتے کیا سے؟ فاطمہ کا خادم ہے، حسن حسین حسنین کریمین کا باپ ہے، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے؟ جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق، جو محبت رکھے گا وہ مومن۔ لیکن مشکل کشا نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ مدد کرتے ہیں، وہ حسین کی مدد نہ کر سکے، اپنے لخت جگر کی ہماری کیا مدد کر سکے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایمان مومن بن، مومن قبر کھول دی جائے گی، کھول دی جائے گی، اور فرشتے آ کر کہیں گے سو جا آرام کر، اور جنت کی کھڑکی قبر میں کھلے گی۔ یہ برزخی زندگی ہے، اس کا کوئی اہتمام کیجیے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آخری بات رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر نے عذاب قبر پر خطبہ دیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اتنی سختی قبر میں، چیخیں نکل گئی۔ اور اس کے بعد عائشہ فرماتی ہے فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، میں نے پیغمبر کو کوئی نماز ایسی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی۔ یہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس کے عذاب تو پھر بہت ہے، آج تو صرف میرا موضوع یہ تھا برزخی زندگی، برزخی زندگی، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو یہ درمیانی پیریڈ ہے، کسی کی قبر مٹی کی قبر ہے، کسی کا درندوں کا پیٹ ہے، کوئی جنگلوں میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں اس کی جسم کے اعضاء۔ یاد رکھیے گا اللہ قادر ہے مومن کو راحت پہنچانے پر اور خبیث کو عذاب دینے۔ اس زندگی کے لیے آسان سا نسخہ ہے، اس بادشاہ کو بادشاہ مان لے، اس شہنشاہ کو شہنشاہ مان، ہر تکلیف اور حاجت بغیر کسی وسیلے واسطے تو پھیل کے اس سے مان۔ اور نمبر 2، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ارکان اسلام ہو، یا کوئی نیکی کا کوئی بھی کام ہو، ایک بندے سے پوچھ کیسے کروں، اور اس بندے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔